بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی ابتدائی آیات میں متقین کی صفات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ان کا مزاج خرچ کرنے والا ہے، یعنی ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ و خیرات دینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ ایسے دو کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ آج کل لوگ غریبوں مسکینوں کی مدد بھی اپنی شہرت اور نام کے لیے کرتے ہیں۔ میڈیا پر اخبارات میں غریب کی بیٹی کی شادی کر چرچا خوب ہوتا ہے۔ غریب کی مدد کرو تو ایسے کہ کسی کو معلوم نہ ہو، صدقہ دو تو ایسے کہ دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ ہو۔ مگر افسوس صد افسوس، صدقہ چھپا کر دینا بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ اپنی نفس کی خواہش بھی تو پوری کرنی ہوتی ہے۔ ہماری نفس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جو نیک کام کریں، کسی کی بھی مدد کریں تو لوگوں کو اس کا علم ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ صدقہ دیں تو لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم غریبوں پر کتنا خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کی نظروں میں ہم نیک اور معزز بن جائیں، اور صدقہ لینے والا شکریہ ادا کرے، ہمارے سامنے سر جھکا کر رکھے، نظریں جھکا کر رکھے اور ہمارا احسان مند رہے۔ اس طرح یہ صدقہ نہیں، دکھاوا ہوتا ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ مت روکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا رزق روک دیا جائے، یعنی اس خوف سے صدقہ نہ کرنا کہ کہیں ہمارا مال نہ ختم ہو جائے، کہیں ہمارا مال کم نہ ہو جائے، یہ سب غلط ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ نہ کرنے سے رزق رک جاتا ہے، مال ختم ہو جاتا ہے۔ جو صدقہ و خیرات نہیں کرتا وہ ہمیشہ رزق کی کمی کا شکار رہتا ہے، اور جو صدقہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت میں اضافہ کرتا رہتا ہے اور اس کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ اکثر جب لوگوں کے مالی حالات خراب ہو جاتے ہیں تو وہ راہ خدا میں دینے سے کترانے لگتے ہیں۔ کسی مدرسے کو دیتے تھے تو وہ بند، کسی غریب کی مدد کرتے تھے تو وہ بند۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ گھر کے اخراجات کم کر لیے جائیں، اپنی بے جا فضول خرچی کو ختم کر دیں، لیکن بند کہاں سے کیا؟ جہاں سے رزق آنا تھا۔ ہمیں تو یہ حکم دیا ہے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دو تاکہ تمہارا رزق بڑھا دیا جائے۔ اگر آپ کے گھر میں بے انتہا غربت ہے، مشکل سے ایک وقت کا کھانا میسر ہے، تب بھی آپ صدقہ کریں، چاہے وہ 10 روپے کا ہو یا 5 کا سکہ۔ صدقہ کرتے رہیں، پھر دیکھیں آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں، غربت کیسے ختم ہوتی ہے اور آپ کی بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور وہ ایک وقت کا کھانا 3 وقت ہو جائے گا۔ یہ میری آزمائی ہوئی بات ہے۔ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ مزید ہمارا رزق بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے بندے سے کہ تم اللہ کی راہ میں 1 دو گے تو میں 10 دوں گا۔ بے شک وہ اپنے وعدے کا سچا اور سب سے بڑا رزق دینے والا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے گھر 2 بزرگ ملاقات کے لیے تشریف لائے اور باہم گفتگو کرنے لگے کہ اگر حضرت رابعہ اس وقت ہمیں کھانا پیش کر دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اس وقت حضرت سیدنا رابعہ کے گھر میں صرف 2 ہی روٹیاں تھیں۔ آپ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر بزرگ کے سامنے رکھ دیں۔ اسی وقت دروازے پر ایک سائل نے صدا لگائی، آپ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر اسے دے دیں۔ یہ دیکھ کر دونوں بزرگ حیرت زدہ رہ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لے کر حاضر خدمت ہوئی اور عرض کی کہ یہ میری مالکن نے بھجوائی ہیں۔ حضرت سیدنا رابعہ نے جب گنتی کی تو وہ 18 روٹیاں تھیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے کنیز سے فرمایا شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہ روٹیاں میرے لیے نہیں ہیں۔ کنیز نے یقین کے ساتھ عرض کی آپ ہی کے لیے ہیں، مگر آپ نے مسلسل کنیز کے اصرار کے باوجود روٹیاں واپس کر دیں۔ کنیز نے جب جا کر اپنی مالکن کو یہ ماجرا سنایا تو اس نے حکم دیا اس میں مزید 2 روٹیوں کا اضافہ کر کے لے جاؤ۔ جب کنیز 20 روٹیاں لے کر حاضر ہوئی تو حضرت رابعہ نے گنتی کی اور روٹیاں لے لیں، پھر مہمانوں کی خاطر مدارات فرمائی۔ کھانے سے فراغت کے بعد جب ان دونوں بزرگوں نے ماجرا دریافت کیا تو حضرت سیدنا رابعہ بصریہ نے فرمایا آپ حضرات تشریف لائے تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کو بھوک لگی ہے، چنانچہ جو گھر میں تھا میں نے پیش کر دیا۔ اتنے میں ایک سائل نے صدا لگائی تو میں نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر اسے دے دیں اور بارگاہ الہی میں عرض کی اے اللہ عز و جل، تیرا وعدہ ہے 1 کے بدلے 10 دینے کا اور مجھے تیرے وعدے پر مکمل یقین ہے۔
جب وہ کنیز 18 روٹیاں لائی تو میں نے سمجھ لیا اس معاملے میں ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے، اس لیے میں نے انہیں واپس کر دیا۔ پھر جب وہ 20 روٹیاں لے کر آئی تو میں نے وعدے کی تکمیل سمجھ کر انہیں قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے ریڈ بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے، اور لائک بھی کر دیں۔ شیئر ضرور کریے گا، اپنے دوست احباب کو یہ ویڈیو شیئر کر دیں۔ یہ نیکی کا کام ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اے انسان تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا کے ختم کر دیا، پہن کے ختم کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، باقی تو وارثوں کا مال ہے، ہم سب جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کرتے، اپنے اہل و عیال پر خرچ نہیں کرتے، ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے، بچا کر رکھتے ہیں، بخل کرتے ہیں، کسی بھی ضرورت مند کی مدد نہیں کرتے۔ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ سب مال جمع کیا ہوا یہیں رہ جائے گا اور خالی ہاتھ صرف اپنے اعمال کے ساتھ چلے جائیں گے۔ ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ معلوم کرتے تھے کہ کون حاجت مند ہے، پھر رات کو خاموشی سے اس کے گھر جو بھی ان کے پاس رقم ہوتی تھی وہ تھیلے میں رکھ کر ایک پرچہ رکھ دیتے تھے جس میں لکھا ہوتا تھا کہ یہ آپ کے لیے ہے، برائے مہربانی قبول فرما لیں، یہ ہم پر احسان ہوگا، اور ان کے دروازے یا صحن میں رکھ کر چلے جاتے تھے۔ صدقہ لینے والے کو بھی معلوم نہ ہوتا تھا کہ یہ کس نے دیا ہے۔ ہمیں بھی اپنے بزرگان دین کے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور سامنے والوں کو اذیت پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ دے کے پھر تانے دینا اور اس کو اس بات کا احساس دلانا کہ فلاں وقت ہم نے تمہاری مدد کی، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس طرح ثواب نہ ملے گا بلکہ غریب کی رسوائی ہوگی جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ حضرت ابو ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک گاؤں میں ایک نیک عورت کی شہرت سنی جس کا نام فضا تھا۔ میں اس کے گاؤں گیا اور اس کی تحقیق کی تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ اس عورت کے پاس ایک بکری ہے جو دودھ اور شہد دونوں دیتی ہے۔ مجھے یہ سن کر بڑا تعجب ہوا۔ میں نے ایک برتن لیا اور اس کے گھر گیا، اس عورت سے کہا کہ تمہاری بکری کے بارے میں بڑی شہرت سنی ہے، میں بھی اس کی برکت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے بکری میرے حوالے کر دی، میں نے اس کا دودھ نکالا اور پیا تو واقعی میں وہ شہد اور دودھ دونوں نکلا۔ حضرت ابو ربی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ بکری کہاں سے آئی ہے تمہارے پاس؟ تو اس عورت نے قصہ سنایا، کہنے لگی ہم لوگ بہت غریب تھے، ایک بکری کے سوا ہمارے پاس کچھ نہ تھا، اتفاق سے بقرعید آ گئی، میرے خاوند نے کہا ہمارے پاس کچھ اور تو نہیں ہے، یہ بکری ہمارے پاس ہے، لاؤ اس کی قربانی کر لیں۔ میں نے کہا ہمارے پاس گزر بسر کے لیے اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، میرے بچے اسی بکری کا دودھ پی کر پرورش پا رہے ہیں، ایسی حالت میں قربانی کا حکم ہم پر نہیں ہے۔ خاوند نے یہ بات مان لی۔ اس کے بعد اسی دن ہمارے ہاں ایک مہمان آ گیا تو میں نے خاوند سے کہا مہمان بہت دور سے آیا ہے، لگتا ہے کہ وہ بھوکا ہے اور مہمان کو کھانا کھلانا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ہمارے پاس اور تو کوئی چیز نہیں، یہ بکری ہے، اسی کو ذبح کر لو۔ خاوند بکری کو لے کر ذبح کرنے لگے تو مجھے خیال ہوا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے بکری کو ذبح ہوتا دیکھ کر رونے لگیں گے، اس لیے میں نے خاوند سے کہا کہ باہر لے جا کر دیوار کے آڑ میں ذبح کر لو، بچے نہ دیکھیں۔ جب اس پر چھری چلائی تو وہ بکری ہماری دیوار کے اوپر کھڑی تھی اور وہاں سے اتر کر مکان کے صحن میں آ گئی۔ میں سمجھی شاید بکری خاوند کے ہاتھ سے چھوٹ کر ادھر آ گئی ہے۔ جب میں خاوند کو بتانے کے لیے باہر گئی تو میں نے دیکھا کہ خاوند بکری کی کھال اتار رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا بڑے تعجب کی بات ہے، ایسی ہی ایک بکری گھر کے صحن میں ہے۔ خاوند آئے، انہوں نے دیکھا اور کہنے لگے یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس نیکی کا بدلہ دیا ہے کیونکہ ہم نے اپنی بکری اس مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے ذبح کر دی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بکری عطا فرمائی ہے۔ وہ عورت بولی یہ وہ بکری ہے جو دودھ اور شہد دیتی ہے، یہ سب اس مہمان کو کھانا کھلانے کا اجر ہے۔
پھر وہ عورت اپنے بچوں سے کہنے لگی، اے میرے بچوں، یہ بکری دلوں میں چرتی ہے، اگر تمہارے دل نیک رہیں گے تو اس کا دودھ بھی اچھا رہے گا، اور اگر تمہارے دلوں میں کھوٹ آ گیا تو اس کا دودھ بھی خراب ہو جائے گا۔ اپنے دلوں کو اچھا رکھو، ہر چیز تمہارے لیے اچھی بن جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس عورت کی طرح نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی نیک کام کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سرخرو ہو سکیں۔ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے ریڈ بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے، اور ساتھ ہی لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ آپ کے لائک کرنے سے اور شیئر کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور یہ ایک نیکی کا کام ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب یقیناً آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بننے اور قرآن پاک اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔